बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदाब मुनीन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज अल्लामा अज़मीर अख्तर नकवी साहब की एक मजलिस की जिसके अंदर वो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जंगों के बारे में बात कर रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी खिलाफत में कौन कौन सी जंगें लड़ी। इतनी तफसील में शायद ही आपने किसी आलिम दीन से जंग सफ़ीन और जंग जमल के बारे में सुना हो। सो आज की इस मजलिस को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर सुनना है, बहुत ही आपको जानने को मिलेगा। सो चलें आज की इस मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अली की बैत हुई, सबसे पहले जिसने हाथ रखा 6 उंगलियां थी, दो आए बैत की गए। अली ने कहा सबसे पहले बैत ये तोड़ेंगे। पहला गुरु बना, बैत हुई इजमा से, सबने किया एक का, कोई मुखालिफ नहीं था मदीने में अली का। अली ने ये देखने के लिए वापस किया था, जाओ किसी और को बना लो। क्यों कहा ये नहीं समझे आप? आए सब, अली को खेल लिया। कहां? बाग में। कमान अली के हाथ में, एक कमान अली के हाथ में, हर वक्त कमान रखते थे हाथ में। जब से रसूल की वफात हुई कभी जुल्फ़िकार नहीं उठाई, हाथ में जुल्फ़िकार नहीं रखी, हमेशा कमान लिए रहते थे। जब खुतबा देते थे मिंबर पे तो कमान पे टिकते थे, कमान हाथ में रहती। खड़े थे बाग में, कमान हाथ में थी। सारे लोग आए, कहा क्या, क्यों आए? हजारों का मजमा, कब बैत करने आए? कैसी बैत? आपको खलीफा बनाना है। कहा क्यों, हमें क्यों बनाना चाहते हो? कहा कोई नहीं, इस वक्त इस्लाम की बागडोर संभालने वाला कोई नहीं। कहा जैसे पहले 3 बना लिए थे, एक और जाके बना लो। ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि क्या इस्ताक खत्म हो गया, चौथा नहीं मिला तो यहां आए हो। नहीं था ना, चौथा नहीं था मुसलमानों के पास। अच्छा तो जब नहीं मिला तो फिर साथ तो नहीं छोड़ोगे? पक्का किया है का गुरु तो नहीं बनाओगे? बैत करके चला। का ये तोड़ेंगे, बैत तोड़ेंगे। गवर्नरों को खत लिखे कि हम जिसको चाहेंगे गवर्नर लगाएंगे, हम मालिक हैं इस वक्त। अब कोई मशवरा नहीं दे सकता इमाम को। कहा माजूल करते हैं शाम के गवर्नर को। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा अभी रहने दीजिए, जरा सल्तनत जम जाए तो हटाइएगा। का 1 मिनट भी हम अल्लाह के खिलाफ काम करने वाले को इस्लामी हुकूमत में नहीं रहने देंगे। जो अल्लाह का माल गरीबों का माल लेकर जमा करे, जो शराब को आम कर दे, फासिक व फाजिर को नहीं रहने देंगे। मोमिन रहेगा। इख्तिलाफ तो होना था। अली का ये जुमला समझे नहीं, इसके मानी ये अली से पहले जो गवर्नर बनाए जा रहे थे सब मोमिन नहीं थे, तो हुकूमत में इख्तिलाफ तो मौजूद था। तो एक ग्रुप वो बना जिसने बैत करके तोड़ी, एक ग्रुप वो बना कि जिसको ओहदे से हटाया। अभी तीसरा ग्रुप बनने वाला। पहला ग्रुप भाग के कहीं पहुंचा और किसी को अपना सरबराह बनाया, चलिए अली से लड़े। अबे क्यों लड़े, क्यों लड़े? का बसरे चलते हैं अली से लड़ते हैं। अली ने खत लिखे, कहा ऐसा न कीजिए आप लोग। कहा हम तो लड़ेंगे। अली ने कहा कह रहे हैं तो लड़ेंगे। इमाम हसन को भेजा कूफे का, कूफे वालों से कहो चलोगे लड़ने? मदीने वालों से कहा चलोगे लड़ने? कहा चलेंगे, आप इमाम हैं, आपको खलीफा माना है। जिसने खलीफा माना वो अली के साथ चला, जिसने खलीफा नहीं माना वो जमल में आके अली के मुकाबिल खड़ा हो गया। ग्रुप तो बन गया, गुरो तो बन गए, ला इलाहा उधर भी ला इलाहा इधर भी। लड़ाई हुई, अंजाम सामने आया, अली जीत गए। लेकिन अली ने अपना दर्द दिखाया। क्या दर्द दिखाया? इससे पहले बद्र से हुनैन तक जितनी लड़ाइयां हुई, जब लड़ाई खत्म होती थी मुसलमान जाते थे, माल लूटते थे। दुश्मन का माल लूटा, खैमा लूटा, सामान लूटा, माल गनीमत लूटा, और जो औरतें आई उन्हें कनीज बनाया, सबको हरम में डाल लिया, निकाह कर लिया। ये हो रहा था बद्र से लेके हुनैन तक, कि जो औरत मैदान जंग में आ गई वो आपकी कनीज है, वो आपकी हरम है। यहाँ लड़ाई हुई। एक बार सबने अली के साथियों ने कहा हम लूटेंगे, माले गनीमत हम जीते हैं, औरतें जितनी उधर हैं उन्हें बनाएंगे कनीजें। अली ने दोनों हाथ उठाए, कहा खबरदार,
ایسا نہیں ہو سکتا، نہ تم انہیں لوٹ سکتے ہو، نہ ان کا مال چھو سکتے ہو، نہ انہیں کنیزیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ ادھر ایک معزز خاتون ہے، ان کو کنیزی میں کون لے سکتا ہے؟ وہ تو تمہاری ماں ہے۔ یہ علی کا ظرف تھا، اگر علی کے ظرف پہ مسلمان چل رہے ہوتے تو آج ایک ہوتے۔ آپ ادب کے ساتھ جائیے، 40 آدمیوں کو بھیجا، سواری کو مدینے پہنچا دیجئے، قرآن کی آیت پڑھی، گھر سے نہ نکلو، سورہ احزاب کی آیتیں علی نے پڑھی، اب گھر میں بیٹھیے۔ 40 آدمی چلے، ہماری سے آواز آئی، یہ کیا کیا علی نے؟ مردوں کے نرغے میں مجھے بھیج دیا، سرحد مدینہ آ گیا تھا، میں ابھی رسول کی قبر پہ شکایت کروں گی، آپ کے بھائی نے مردوں کے ساتھ مجھے مدینے بھجوایا۔ وہ 40 جو مرد تھے انہوں نے امامے اپنے پھینکے اور بال کھولے، کہا 40 کنیزوں کے نرغے میں، 40 کنیزوں کو مردوں کا لباس پہنا کر علی نے بھیجا تھا۔ یہ تھا احترام، علی کو معلوم تھا یہ اعتراض ہوگا۔ آپ بیٹھیے، اس کو ملا سہارا کہ جب یہ لڑ سکتے ہیں تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں۔ علی نے اگر ہمیں معزول کر دیا، ہم معزول نہیں ہوئے، ہم گورنر رہیں گے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا لشکر ہم بنائیں گے اور ہم علی سے لڑنے آ رہے۔ علی نے بہت سمجھایا، جنگ مت کر، فساد مت کر، صفین کے میدان میں آ گیا۔ 1 سال علی نے سمجھایا کہ بات کو سمجھ لے، وہ تلا ہوا ہے لڑنے پہ۔ جنگ شروع ہو گئی، علی کی ذوالفقار پھر نکل آئی، مالک اشتر آ گئے، عمار یاسر آ گئے، لڑائی شروع ہوئی، لاشوں پہ لاشیں گرنے لگی۔ ایک بار علی فوجی لباس پہن کر گھوڑے پہ سوار میدان میں بیچ میں آئے، کہا کیوں مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے؟ تو بھی نکلا، میں آ گیا، ہم دو لڑ لیں، یا تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں، مسلمانوں کو کیوں کٹوا رہا ہے؟ علی جیسا ظرف ہوتا تو آج اختلاف نہ ہوتا۔ اسی لیے میں بار بار تقریروں میں کہہ رہا ہوں، آج علی کو سچے دل سے مان لو، سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ ارے اس پہ زور زور بابا کرو، علی پہ اختلاف نہیں ہے، علی پہ اختلاف نہیں ہے۔ اب لگاؤ نعرہ حیدری، اب لگاؤ نعرہ، لڑ لے۔ مشیر مصر کا گورنر، مصر کا گورنر پاس تھا، اس نے کہا چلا جانا بھائی، علی بلا رہے ہیں لڑنے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، ہمیں بیچ کے قتل کروانا چاہ رہے ہو، علی کیا سکتا کہ حکومت تم کرو، تم چلے جاؤ۔ پتا ہے علی کے مقابل جا کے کوئی پھر واپس آیا ہے؟ یہ بھی پتا ہے کہ علی کتنے شجاع ہیں۔ علی کا قصیدہ ہر ایک پڑھتا ہے، اس نے بھی پڑھا کہ تم چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ وار کیا، پہلا وار کیا، علی نے وار کو روکا، جب علی نے وار کیا تو اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، اور بچنے کے لیے وہ کام کیا کہ علی نے منہ موڑ لیا، لاہور پڑ کے اٹھ کے بھاگ گئے۔ تو علی سے مقابل آ کے کوئی لڑنے کو بھی نہیں تیار۔ آپ سمجھیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ فتح ہو گئی، میدان جنگ میں فتح ہو گئی۔ ان کا بھائی تو فتح ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ کہ بھائی ہم ترکیب بتاتے ہیں، نیزوں پر قرآن بلند کر دو۔ کیسے؟ جزدانوں میں پتھر باندھ دو، قرآن اتنے کہاں سے آئیں گے میدان جنگ میں؟ پتھر باندھ کے نیزوں پہ لٹکا دو اور کہو ہم علی سے صلح چاہتے ہیں۔ علی نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، قرآن میں ہوں، میں ہوں قرآن، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مانو۔ اس کے معنی سارے مسلمان علی کو قرآن ناطق نہیں سمجھ رہے تھے، نہیں سمجھ رہے تھے، اور علی کی بات علی کی لشکر میں نہیں مان رہے تھے۔ کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ علی کے لشکر والوں نے تلواریں کھینچی اور علی کے سر پہ کھڑے ہو گئے کہ مالک اشتر کو واپس بلائیے اور صلح کیجیے۔ اب سمجھے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ ایسے لوگ علی کے ساتھ تھے جو علی کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا بھائی فیصلہ کیجئے، اور وہ کچھ ادھر سے بلائیے، کچھ ادھر سے بلائیے، خیر وہ ہو گیا۔ علی نے کہا عبداللہ ابن عباس کو بھیج دو، ان کا نہیں، ہم تو ابو موسیٰ اشعری کو بھیجیں گے۔ علی نے کہا میرا کہا مانو نقصان اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں نہیں، انہیں کو بھیج دیجئے۔ علی کا کہا نہیں مانا، انہوں نے بھیج دیا۔ ادھر سے آئے عمر یاس، ادھر سے آئے ابو موسیٰ اشعری، آپس میں کان میں باتیں ہوئی۔
ان کا بھائی ایسا کرو کہ ہم دونوں مل کے علی کو بھی معزول کیے دیتے ہیں اور معاویہ کو بھی معزول کیے دیتے ہیں. کہنے ہاں ٹھیک ہے. کہنے کہ تم اپنی تقریر میں کہنا ہم نے اپنے آدمی کو معزول کیا, تم کہنا کہ ہم نے اپنے آدمی کو معزول کیا. ابو موسیٰ اشعری کہنے کہ اچھا ہم ممبر پہ جاتے ہیں اور جا کے اعلان کریں گے. ہمارے یہاں نے کہا پہلے تم اعلان کرو. وہ گئے اور انہوں نے کہا یہ دیکھیے ہاتھ میں انگوٹھی ہے, میں نے اس طرح انگلی نکالی انہوں نے اور کہا اس طرح علی کو ہم نے خلافت سے الگ کر دیا. علی کے نمائندے نے یہ تقریر میں کہا کہ علی کو ہم نے خلافت سے معزول کر دیا. اب ہمارے آس آئے کہنے بھائیو آپ نے سن لیا علی کے آدمی نے علی کو معزول کر دیا لیکن ہم معاویہ کو معزول نہیں کر رہے. اب دیکھیے کپڑے پھٹنے لگے, تو مجھ سے یہ کہا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. دیکھیے ہنگامہ دیکھ رہے ہیں, سیاست دیکھ رہے ہیں. اگر جنگ اخبار ہوتا تو خبریں چھپ رہی ہوتی, جیو ٹی وی ہوتا تو خبریں آ رہی ہوتی. نہ ٹی وی تھا نہ اخبار, اس لیے آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں. علی کو واپس آنا پڑا. واپس آئے تو وہی لوگ جو تلوار کھینچ کے علی کو قتل کرنا چاہتے تھے علی کا راستہ روک لیا اور 13,000 کا لشکر خارجی بن کے وہ سامنے آ گئے. قاری قرآن تھے, عبادت گزار تھے, نمازی تھے, پرہیزگار تھے, زاہد تھے, متقی تھے, اور کہنے لگے علی ہم تم سے جنگ کریں گے اس لیے کہ حاکم تم نہیں ہو, اللہ حاکم ہے. علی نے تلوار نکالی, کہا سورج ڈوبنے سے پہلے ہم سب کو قتل کر دیں گے. ان کے 13 بچیں گے, ہمارے 13 قتل ہوں گے. اب کتنے گروپ ہو گئے, خارجی الگ, وہ الگ, وہ الگ, بیت توڑنے والے الگ, یہ وہ. تو کیا علی کو سب مان رہے تھے؟